اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ اس انسان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ بندے سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی وجوہات قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں، جن میں سے جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ 5 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی، اللہ سے محبت اس کی چاہت کی خاطر ہونی چاہیے۔ دوسری، انعامات اور احسانات کی خاطر ہونی چاہیے۔ تیسری وجہ، قادر مطلق ہونے کی خاطر۔ چوتھی وجہ، حسن و جمال کی خاطر۔ پانچویں، وجود بقا کی خاطر۔ حق تعالی شانہ سے بندے کی محبت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ ساری دنیا کے انسان میرے محبوب بن جائے۔ ہر قول کی ایک دلیل ہوتی ہے، اس قول کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے حدیث قدسی میں فرمایا، یا ابن آدم انی لکا محب فبقا علیک کل محب۔ اے آدم کی اولاد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بس تجھے میرے حق کا واسطہ کہ تو مجھ سے محبت کر۔ یعنی اے میرے بندے، میرے تجھ پر احسانات ہیں، تجھے ان احسانات کا واسطہ دیتا ہوں کہ تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس کے بعد اپنے احسانات کا تذکرہ کیا، پھر اصل بات کو فرمایا کہ ان دونوں وجہ سے تو بھی مجھ سے محبت کر۔ گویا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ سے اس وجہ سے محبت کریں کہ خود اللہ کی چاہت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور دنیاوی مشاہدہ ہے کہ جب ایک جانب سے محبت کا اظہار ہوتا ہے تو دوسری طرف سے بھی خود بخود محبت کا اظہار ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت کو بتلایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ آپ خود تھوڑی دیر مراقبہ کریں، ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، خود نہیں کھاتی، اپنے بچے کو کھلاتی ہے، خود اچھا نہیں پہنتی لیکن اپنے بچے کو اچھا پہناتی ہے، خود گیلے بستر پر سوتی ہے پر بچے کو خشک جگہ پر سلاتی ہے، بچے کی محبت میں ساری رات جاگ کر گزارتی ہے۔ تو آپ اس مراقبے کے بعد غور کریں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ صدر کی بات جھوٹ ہو سکتی ہے، وزیر اعظم کی بات بھی جھوٹ ہو سکتی ہے، پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں کی مجموعی محبت سے زیادہ بندے سے محبت کرتے ہیں، اور کتنی زیادہ کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ ایسی محبت کرنے والا ہے، اس سے دل نہ لگانا، اس کی چاہت پر زندگی نہ گزارنا، یہ تو شرافت بندگی کے بھی خلاف۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندے، ہر کوئی تجھ سے اپنی خاطر، اپنے نفع کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے صرف تیری خاطر بے غرض محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیے کیسا مہربان رب جو ہم سے کوئی بھی کسی قسم کی غرض نہیں محبت کر رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمارا بھی حق ہے کہ اپنے رب سے محبت کریں۔ دوسری حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، مایوس نہ ہو، اگر تیرے گناہ زمین اور آسمان کو بھر دیں اور زمین کی وسعتوں کو بھر دیں اور پھر اوپر اٹھتے چلے جائیں، پھر خلا کو بھر دیں اور خلا سے نکل کر آسمان کے کناروں تک چلے جائیں، ساری کائنات تیرے گناہوں سے بھر کر آسمان کو چھونے لگے، پھر تجھے ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے اور تیرے آنسو نکل آئیں اور توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں ایسا کریم، میں ایسا سخی، میں ایسا رحیم، میں ایسا غفور ہوں، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہوں پر قلم پھیروں گا اور مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کیوں کیا، مجھے نہیں کوئی پوچھ سکتا۔
اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بذریعہ وحی ارشاد فرمایا، اے داؤد میرے ان بندوں کو بتا دے جو مجھ سے منہ موڑ کر نافرمانی اور گناہوں کی زندگی گزار رہے اور نفس کی آلودگیوں میں لت پت ہو کر مجھے بھول چکی ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے نافرمانی کے باوجود مجھے ان سے کتنی محبت ہے، ان کے واپس پلٹ آنے کا کس قدر انتظار ہے، میں ان پر کتنا مہربان ہوں، تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں اگر انہیں پتہ چل جائے، اور اگر انہیں پتہ چل جائے میں ان کی معصیت کاریوں سے کیسے درگزر کر دیتا ہوں، تو میرے شوق میں ان کا جوڑ جوڑ جدا ہو جائے اور ان کے جسم ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اے داؤد میں ان اپنے بندوں کے متعلق یہ ارادہ رکھتا ہوں جو مجھے فراموش کر چکے ہیں، لیکن میرے ان بندوں کا عالم کیا ہوگا جو پہلے ہی میری طرف متوجہ ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے اشتیاق میں ہمتاً محو انتظار ہے، جو ہر وقت میرے مشتاق رہتے ہیں، میں بھی ان کے لیے سراپا اشتیاق رہتا ہوں۔ تو میرے معزز سامعین سامعات، ایک ماں کی محبت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، تو ایسی ذات جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتی ہے، اس کی محبت کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کیا اندازہ لگائے؟ ایسی کریم ذات پر اپنا سب کچھ لٹانا پڑ جائے تو بھی کم ہے۔ اللہ پاک کی تو صرف اپنے بندے سے یہ چاہت ہے کہ بندہ اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزار کر اس کے پاس لوٹ آئے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔